بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 248۔ آج کے سبق کا عنوان ہے چوتھی تقسیم، لفظ کی معنی پر دلالت کی کیفیت کی اقسام۔ کتاب اللہ کی چار تقسیمات مصنف نے بیان کی تھی۔ شروع سے آپ کو یاد ہوگا، بہت اسباق پہلے کتاب اللہ کی چار اقسام ذکر کی تھی۔ پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے، حقیقت مجاز صریح کنایہ، اور دوسری تقسیم پہلے تقسیم وضع کے اعتبار سے تھی، خاص عام مشترک مؤول۔ دوسری تقسیم لفظ کے معنی میں استعمال ہونے کے اعتبار سے، حقیقت مجاز صریح کنایہ، اور تیسری تقسیم لفظ کے معنی پر دلالت کے ظہور اور خفا کے اعتبار سے تقسیم تھی۔ تو اس سلسلے میں ظاہر نص مفسر محکم، اور خفی مجمل متشابہ، خفی مشکل متشابہ مجمل، یہ چار اقسام تھی۔ اور آج چوتھی اقسام شروع کر رہے ہیں، اور چوتھی اقسام لفظ کے معنی پر دلالت کی کیفیت کے بارے میں ہے، جس کی اقسام مشہور ہے عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص اور دلالت النص۔ تو اس کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں التقسیم الرابع فی کیفیت دلالت اللفظ علی المعنی فہی علی الموضوع له او جزئه او لازمه المتأخر عبارت ان سیق الکلام له واشارت ان لم یسق الکلام له وعلى لازمه المحتاج الیہ اقتضاء وعلى الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم لغة ان الحكم في المنطوق لأجله دلالة۔ چوتھی تقسیم لفظ کے معنی پر دلالت کی کیفیت کے بارے میں ہے۔ پس اگر یہ دلالت موضوع لہو پر ہو، یا موضوع لہو کے جز پر ہو، یا اس لازم پر ہو جو متأخر ہے، تو اس کو دلالت کو عبارت النص کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کلام اس کے لیے چلایا بھی کیا ہو۔ اور اشارت النص کا نام ہوگا اگر کلام اس کے لیے چلایا نہ گیا ہو، اور اگر اس موضوع لہو کے لازم جو محتاج الیہ ہے اس پر اس کی دلالت ہو، تو پھر اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں۔ اور اس حکم پر دلالت، اس چیز میں حکم پر دلالت جس میں ایسا معنی موجود ہے کہ لغت کے اعتبار سے، لغت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حکم منطوق میں جو ملفوظ ہے اس میں اسی وجہ سے ہے، تو اس کو دلالت النص کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس عبارت میں اختصار کے ساتھ مصنف نے چاروں کی تعریف کی، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص اور دلالت النص۔ عبارت النص اور اشارت النص میں صرف فرق یہ ہے کہ عبارت النص میں لفظ جس معنی پر دلالت کرتا ہے یہ کلام اسی مقصد کے لیے چلایا بھی کیا ہوتا ہے، اور اشارت النص اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس مقصد کے لیے چلایا نہ گیا ہو۔ لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، اور یا اس کے جز پر یا اس کے لازم متاخر پر دلالت کرے، اور ساتھ ساتھ اگر کلام بھی اس مقصد کے لیے چلایا گیا ہو تو اس کو عبارت النص کہتے ہیں، اور اگر کلام اس کے لیے چلایا نہ گیا ہو تو اس کو اشارت النص کہتے ہیں۔ اور اقتضاء النص اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے لازم محتاج الیہ پر دلالت کرے، یعنی لفظ کی دلالت ایسی چیز پر ہو جو اس کا معنی نہیں ہے، لیکن اس معنی کو ایک محتاج، ایک چیز اس کے ساتھ منسلک ہے جس کی طرف یہ محتاج ہے، تو اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں۔ اور جہاں تک دلالت النص ہے، تو دلالت النص اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کا جو کی دلالت ہے جس چیز پر، اس میں ایک ایسا معنی موجود ہے جس سے لغوی طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو جہاں حکم لگا ہے منصوص علیہ میں، منطوق میں یا ملفوظ میں، اس میں اسی مقصد، اسی وجہ سے حکم لگا ہے۔
انشاءاللہ اس کی مثالیں آگے آ جائے گی تفصیل کے ساتھ. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے وعلم ان مشایخنا رحمہ اللہ لما قسموا الدلالات على هذه الاربع وجب ان يحمل كلامهم على الحصر لئلا يفسد تقسيمهم. فاقول الذي فهمت من كلامهم ومن الامثله التي اوردوها لهذه الدلالات ان عبارة النص دلالته على المعنى المسوق له سواء كان ذلك المعنى عين موضوعه او جزئه او لازمه المتاخر. وإشارة النص دلالته على أحد هذه الثلاثة إن لم يكن موثوقا له. وإنما قلنا ذلك لأن الحكم الثابت بالعبارة في اصطلاحهم يجب أن يكون ثابتا بالنظم ويكون سوق الكلام له، والحكم الثابت بالإشارة أن يكون ثابتا بالنظم ولا يكون سوق الكلام له، ومرادهم بالنظم اللفظ. جان لیجئے کہ ہمارے مشائخ رحمہ اللہ نے جب دلالات کو ان 4 اقسام کی طرف منقسم کیا تو ضروری ہے کہ ان کے کلام کو حصر پر محمول کیا جائے تاکہ ان کی تقسیم میں فساد لازم نہ آ جائے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کے کلام سے جو میں سمجھا ہوں اور ان مثالوں سے جو مثالیں انہوں نے ذکر کی ہے اس سے میں جو سمجھا ہوں کہ عبارت النص اس کو کہتے ہیں کہ لفظ دلالت کرے ایسے معنی پر جس کے لیے اس کو چلایا بھی گیا ہو، برابر ہے کہ یہ جو معنی ہے یہ اس کا عین موضوع ہو یا جز ہو یا لازم متاخر ہو. اور اشارت النص اس کو کہتے ہیں کہ لفظ ان تینوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے اگر اس کے لیے چلایا نہ گیا ہو. اور ہم نے یہ جو کہا ہے یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ کیونکہ وہ حکم جو عبارت النص کے ذریعے سے ثابت ہو مشائخ کے اصطلاح میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظم سے ثابت ہو اور کلام بھی اس کے لیے چلایا گیا ہو. اور وہ حکم جو اشارت النص کے ذریعے سے ثابت ہو اس مشائخ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ نظم کے ذریعے سے لفظ کے ذریعے سے ثابت ہو اور کلام کا چلانا اس کے لیے نہ ہو. اور یہاں نظم سے مراد ان کے لفظ مراد ہے. تو وہی بات علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ پیچھے جو اس مقام پر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 باتیں بیان فرمائیں گے. سب سے پہلی بات علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کے کلام میں اگر ہم غور کر دیں، کیونکہ اس سے پہلے جو فقہائے حنفیہ نے کتابیں لکھی ہے اس سے یعنی ایک تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ ان 4 اقسام میں وجہ حصر بھی ذکر کریں گے، اور پھر اس میں جو قیودات ذکر کرتے ہیں ان قیودات کی وجہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ عبارت النص میں یہ قید کیوں لگائی گئی ہے کہ اس کے لیے چلایا بھی گیا ہو، اشارت النص میں یہ قید کیوں لگاتے ہیں کہ لفظ اس کے لیے چلایا نہ گیا ہو. تو اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشائخ کے کلام میں جب دیکھا اور انہوں نے جو اس کے لیے مثالیں دی ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ان چیزوں کی شرط ہے. تو اس کے مطابق عبارت النص اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی پر ایسے معنی پر دلالت کرے جس کے لیے اس کو چلایا بھی گیا ہو تو اس کو عبارت النص کہتے ہیں. پھر اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا عین موضوع لہو ہو، چاہے عین موضوع لہو ہو، جزء موضوع لہو ہو یا لازم متاخر ہو. اور اشارت النص کو کہتے ہیں کہ لفظ اس کے لیے چلایا نہ گیا ہو، اور اس میں بھی پھر یہ تینوں باتیں ہیں، چاہے وہ عین موضوع لہو ہو یا جزء موضوع لہو یا لازم موضوع لہو. پھر اس کی وجہ بھی بیان کی کہ ہم نے یہ شرط اس لیے لگائی ہے کیونکہ فقہاء کرام کے کلام میں یہ بات موجود تھی. تو سب سے پہلے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل اربعہ کی تقسیم اور مثال کی بات کی ہے، اور عبارت النص اور اشارت النص کا مطلب بھی بیان کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ جو فرق ہے یہ مشائخ سے ماخوذ ہے. آگے فرماتے ہیں وَقَدْ قَالُوا قَوْلُهُ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الْآيَةُ سِيقَ لِإِيجَابِ سهم من الغنيمة للفقراء المهاجرين وفيه إشارة إلى زوال ملكهم أما خلفوا في دار الحرب والمعنى الأول هو إيجاب سهم من الغنيمة لهم هو المعنى موزوله وقد جعلوه عبارة فيه.
فيكون المعنى الموزول له ثابتا بالنظم والمعنى الثاني هو زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب الجزء الموضوع له، لأن الفقراء هم الذين لا يملكون شيئا فكونهم بحيث لا يملكون ما خلفوا في دار الحرب جزء لكونهم بحيث لا يملكون شيئا فيكون جزء الموضوع له فلما سموا دلالته على زوال ملكهم عما خلفوا إشارة والإشارة ثابتة بالنسب فيكون الجزء الموضوع له ثابتا بالنسب۔ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد للفقراء المہاجرین، یہ جو آیت ہے یہ فقراء مہاجرین کے لیے غنیمت کا حصہ مقرر کرنے کے لیے چلایا گیا ہے، اس آیت کو چلایا گیا ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کا ملک زائل ہو گیا ان مالوں سے جو وہ دارالحرب میں چھوڑ گئے ہیں۔ اور پہلا معنی یعنی غنیمت میں حصہ مقرر کرنا یہ موضوع لہو ہے، اور اس کو علماء کرام نے عبارت النص بنایا ہے، تو گویا معنی موضوع لہو لفظ کے ساتھ ثابت ہے۔ اور دوسرا معنی کہ ان کی ملک کا زائل ہونا ان مالوں سے جو وہ دارالحرب میں چھوڑ گئے ہیں یہ موضوع لہو کا جز ہے، کیونکہ فقراء وہ ہے جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تو ان کا اس طور پر ہونا کہ وہ دارالحرب میں جو چھوڑ گئے ہیں اس کے مالک نہیں ہے یہ جز ہوا اس کے لیے کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، پس یہ جز موضوع لہو ہوا۔ پس جب علماء کرام نے اس کی دلالت ان کے ملک کے زائل ہونے پر اس کو اشارۃ النص کہہ دیا، اور اشارہ جو ہے وہ نظم کے ذریعے سے ثابت ہے، تو گویا جز موضوع لہو نظم کے ساتھ یعنی لفظ کے ساتھ ثابت ہوا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں ایک تو عبارت النص اور اشارۃ النص کی مثال بھی ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ علماء کرام نے اس کو کیسے عبارت النص اور اشارۃ النص کہہ دیا۔ چنانچہ آیت ہے للفقراء المہاجرین الذین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جو فقراء مہاجرین ہے اس میں ان کے لیے غنیمت کے حصے کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا۔ تو یہ چونکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے لیے حصہ مقرر کرنے کے لیے، تو یہ عبارت النص ہے، اور عبارت النص کی ہم نے تعریف کی کہ کلام اس کے لیے چلایا گیا ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس میں اشارۃ النص بھی ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں انہوں نے جو دارالحرب میں اپنے اصل ملک میں جو کچھ چھوڑا ہے اس سے ان کی ملکیت زائل ہو گئی۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا جن حضرات نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو ان کے پاس مدینہ منورہ میں کچھ نہیں تھا، وہ فقیر تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا اور ان کی اپنی زمینیں تھیں، ان کی جائیدادیں تھیں، تو وہ مالدار لوگ تھے، لیکن ان کو فقراء کہا گیا ہے۔ تو اصل میں تو آیت اس مقصد کے نازل ہوئی کہ ان فقراء کو، مہاجرین کو مال دیا جا سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ کا مال ہے یا غنیمت کا مال ہے، اس میں سے اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ انہوں نے جو مکہ مکرمہ میں جو مال چھوڑا ہے دارالحرب میں اس سے ان کی ملکیت زائل ہو گئی۔ اب اس بات کو اگر ہم دیکھ لیں تو کلام اس مقصد کے لیے چلایا نہیں گیا ہے، نہ اس میں پورا طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جب ان کو فقراء کہا گیا ہے تو فقراء تو اسی کو کہتے ہیں نا جن کے پاس مال نہ ہو، تو گویا ان کے پاس جو مکہ مکرمہ میں مال ہے یہ اس کے مالک نہیں رہے اور ان کی ملکیت اس سے زائل ہو گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ پہلا معنی یعنی غنیمت میں سے حصہ مقرر کرنا یہ معنی موضوع لہو ہے، اس آیت کا معنی موضوع لہو یہ ہے کیونکہ یہ عبارت اس کے لیے چلایا گیا ہے، اور جب عبارت اس کے لیے چلایا گیا تو یہ اس کا معنی موضوع لہو ہوا، اور معنی موضوع لہو اس نظم کے ساتھ یعنی اس لفظ سے ثابت۔ اور جو دوسرا معنی ہے یعنی ان کی ملکیت ان مالوں سے زائل ہونا جو وہ دارالحرب میں چھوڑ گئے ہیں، یہ معنی موضوع لہو کا جز ہے۔ اب معنی موضوع لہو کا جز کیسے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ تشریح کر رہے کہ فقراء اس کو کہتے ہیں جو
کسی چیز کے بھی مالک نہ ہوں. تو اب یہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، یعنی مدینہ منورہ میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو وہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے ہیں اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے. تو وہ اس کا موضوع ہوا. تو گویا ان کا اس طور پر ہونا کہ وہ دارالحرب میں جو کچھ چھوڑ گئے ہیں ان کے مالک نہیں ہیں، تو یہ جز ہوا اس بات کے کہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں. یہ اس کا ایک حصہ ہوا کہ یہ مکہ مکرمہ میں بھی جو مال ان کا ہے اس کے بھی مالک نہیں رہے. تو یہ جب موضوع لہو کا جز ہوا، اور علماء کرام نے اس کی ملکیت، ان کی ملکیت پر اس دلالت کا نام انہوں نے اشارۃ النص کا ہے، اشارۃ النص قرار دیا ہے. اور اشارۃ النص جو ہے وہ نظم کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. تو گویا جز موضوع لہو بھی نظم کے ساتھ ثابت ہوا. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس بارے میں تھا کہ یہاں سے کتاب اللہ کے جو الفاظ کی تقسیمات تھی 4، اس کی تقسیم، چوتھی تقسیم اس سے شروع ہو گئی. اور چوتھی تقسیم جو ہے لفظ کے معنی پر دلالت کی کیفیت کے بارے میں تھی، کہ لفظ کے معنی پر دلالت کس طریقے سے ہوتی ہے. تو 4 اقسام ہیں: عبارت النص، اشارت النص، اور اقتضاء النص، اور دلالت النص. تو مصنف نے سب سے پہلے ان کی تعریف کی کہ لفظ اگر جس چیز کے لیے چلایا گیا ہو اس پر دلالت کرے تو یہ پھر عبارت النص ہے، اور اگر اس کے لیے چلایا نہ گیا ہو تو یہ پھر اشارت النص ہے، اور اگر اس کے لازم محتاج الیہ پر اس کی دلالت ہو تو اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں. اور اگر جس چیز پر حکم لگایا گیا ہے اگر لغت کے ذریعے سے معلوم ہو کہ یہ حکم کس وجہ سے لگایا گیا ہے تو اس کو دلالت النص کہتے ہیں. اور پھر اس سلسلے میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی کہ علماء کرام یہ ہم نے کیسے معلوم کیا کہ عبارت النص میں وہ یہ قید لگاتے ہیں، اشارت النص میں وہ یہ قید لگاتے ہیں. تو اس کی وجہ بھی بیان کی کہ مشائخ کی جو مثالیں ہم دیتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے درمیان فرق ہے. اور پھر مصنف نے اس کی وجہ حسر بھی ذکر کی. اس سے متعلق کچھ بحث ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں ذکر کریں.